السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جتنے بھی دوست احباب مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اور آخرت میں دو شخص کو سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہونے والا ہے۔ تو وہ دو شخص کون ہے؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو حرام کا مال کھاتا ہو، یعنی بیاج پہ پیسہ دیتا ہو، بیاج کھاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ناکامی ہے اس کے ہاتھ آنے والی ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہو۔ کہ میرے عزیز دوستو، ان دو شخصوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا خطرناک عذاب رکھا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان دو چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دو چیزوں سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے تو ہمیں غریب کی مدد کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم کسی یتیم بے سہارا کا سہارا بننا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جس سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں کامیابی کا عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیاج کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ میرے دوستو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے بیاج سے ہمیں بچنا چاہیے کہ سود اور بیاج جو ہے بہت بری چیز ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر میں جسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں، آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیاج کے پیسوں سے لینا بھی اور دینا بھی دونوں ہی طریقوں سے حرام ہے۔ آپ اگر بیاج لیتے ہیں تو بھی حرام ہے، اگر آپ بیاج دیتے ہیں تو بھی حرام ہے، اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بھی گناہ ہے، اگر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں پھر بھی گناہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ دو چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرے والد جو ہے میرا مال یعنی جو میں پیسہ کماتا ہوں وہ خرچ کر دیتا ہے بنا پوچھے ہوئے، اور پوچھتا نہیں ہے، اسے خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے والد کو بلا کر کے لاؤ۔ تو اس نے صحابی رسول اپنے والد محترم کو بلانے کے لیے گیا، اور اسے بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس کے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ اپنے دل میں ایک اشعار گنگنایا جو کسی زبان سے آواز باہر نہیں نکلی، کسی کے کان نے نہیں سنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو سنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین کو اللہ تعالی نے بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آج جو شخص کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس شخص سے آپ پوچھئے کہ آپ جو ہے من میں کیا بات کر رہے تھے، جو اشعار آپ گنگنا رہے تھے پہلے اس کو سنائیے، اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ میں تو اپنے من میں ہی اشعار کو گنگنا رہا تھا، نہ تو میری زبان سے نکلی ہے بات، نہ میری کان نے سنی، بس میں اپنے من میں ہی گنگنا رہا تھا، میری من کی بات تمہارا اللہ سن لیا۔ تو یہ اللہ
کہ یہ تمہارا اللہ کتنا ہی قریب ہے، کتنا ہی رحیم ہے، جو ہمارے دل کی بات بھی سن لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا ترجمہ کسی نے کہا کہ جب تم بچپن میں تھے، بچہ تھے، تو میں تمہاری پرورش کرتا تھا، تمہارے لیے میں راتوں کو جاگا کرتا تھا، تمہیں اگر کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم ماں باپ تمہارے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے اور گھبراتے تھے کہ کہیں تمہارے کو موت نہ آ جائے۔ اور جب تمہیں انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سکھایا، تمہیں ہم نے کھانے کا لقمہ بنا کر کے کھلانے کے لیے سکھایا، لیکن آج اگر میں اپنے عمر کو ڈھلتا گیا، تو اپنے آبا عمر میں جوانی کو پہنچتا گیا، اور کیا کہتے ہیں کہ میں بے سہارا بن گیا، میرے ہاتھوں میں لاٹھی کا سہارا مل گیا، تجھے پیر میں اللہ نے طاقت دے دی، اور کیا کہتا ہے تو طاقتور ہو گیا، میں کمزور ہو گیا۔ تو آج تمہارا مال میرا مال، یعنی تمہارے مال پہ میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہوا، اور داڑھی مبارک سے تر ہو کر کے، یعنی کرتا یہاں تک پورا گیلا ہو گیا تھا اور بھیگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے اور کہنے لگا کہ اس شخص سے، اللہ کے نبی نے کہا اس صحابی سے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، تم آج کے بعد مال بھی تمہارے والد کا ہے، تم بھی اپنے والد کے ہو، تم اپنے والد سے ہو، اور تمہارا سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اس واقعہ کو اسی لیے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا تاکہ ہمیں اپنے والد اور ماجد کا خیال آنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا خیال آنا چاہیے، کہ جو ماں باپ ہمیں بچپن میں ہر طریقے سے ہمارا خیال رکھا ہو، جو ماں باپ ہمارے بچپن میں ہر طریقے سے ہمارا دھیان رکھتا ہو، جو ماں باپ ہمیں بچپن میں چلنا سکھایا ہو، جو ماں باپ ہمیں بچپن میں کھانا سکھایا ہو، جو ماں باپ ہمیں بچپن میں پہننا سکھایا ہو، جو ماں باپ ہمیں بچپن میں سونے کے لیے طریقہ سکھایا ہو، جو ماں باپ بچپن میں ہماری انگلی کو پکڑ کے چلنا سکھایا، اسی ماں باپ کو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے مال و دولت میں جو ہم کماتے ہیں وہ سب کا سب جو ہے میرے ماں باپ کا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام دوست احباب کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے، اور اپنے ماں باپ کے خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور جو دوست احباب میرے اس چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو